نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترمذی شریف میں حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے نفس سے حساب کرتا رہے اور آخرت کے لیے عمل کرتا رہے، اور عاجز و بے وقوف ہے وہ شخص جو اپنے نفس کو خواہشوں کی طرف لگائے رکھے اور اپنی آرزوؤں کے پورا ہونے کی امیدیں باندھے رہے، لیکن اس سب کے باوجود اللہ تعالی کے لطف و کرم کا امیدوار بھی رہنا چاہیے کہ اس کا فضل اور کرم ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے الفاظ ہیں: اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ یا اللہ، تیری مغفرت میرے گناہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے اور تیری رحمت میرے اعمال حسنہ سے زیادہ امید کے قابل ہے۔ ایک بزرگ مکہ مکرمہ میں 70 برس رہے اور برابر حج اور عمرے کرتے رہے، لیکن جب وہ حج یا عمرے کا احرام باندھتے اور لبیک کہتے تو جواب لا لبیک ملتا۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان نے ان کے ساتھ ہی احرام باندھا اور ان کو جب لا لبیک کا جواب ملا تو اس نے بھی سنا، تو وہ کہنے لگا کہ چچا جان، آپ کو تو لا لبیک کہاں؟ کہنے لگے کہ بیٹا تو نے بھی سنا؟ اس نے کہا میں نے بھی سنا ہے۔ اس پر شیخ روئے اور کہنے لگے کہ بیٹا، میں تو 70 برس سے یہی جواب سنتا ہوں۔ جوان نے کہا پھر کیوں آپ اتنی مشقت ہمیشہ اٹھاتے ہیں؟ شیخ نے کہا بیٹا، اس کے سوا اور کون سا در ہے جس کو پکڑ لوں، اور خدا کے سوا اور کون میرا ہے جس کے پاس جاؤں؟ میرا کام تو کوشش ہے، وہ چاہے رد کرے یا قبول کرے۔ بیٹا، غلام کو یہ زیبا نہیں کہ وہ اتنی بات کی وجہ سے آقا کے در کو چھوڑ دے۔ یہ کہہ کر شیخ رو پڑے حتیٰ کہ آنسو سینے تک بہنے لگے۔ اس کے بعد پھر لبیک کہیں تو جوان نے سنا کہ جواب میں کہا گیا کہ ہم نے تیری پکار کو قبول کر لیا اور ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ ہر ایک شخص کے ساتھ جو ہمارے ساتھ اچھا گمان رکھے، بخلاف اس کے جو اپنی خواہشات کا اتباع کرے اور ہم پر امیدیں باندھے۔ جوان نے جب یہ جواب سنا تو کہنے لگا چچا تم نے بھی یہ جواب سنا؟ شیخ یہ کہہ کر کہ میں نے بھی سن لیا، اتنے روئے کہ چیخیں نکل گئی۔ ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ میں ذوالحلیفہ میں تھا۔ ایک نوجوان نے احرام باندھنے کا ارادہ کیا اور وہ بار بار یہ کہہ رہا تھا، اے میرے رب، مجھے یہ ڈر ہے کہ میں لبیک کہوں اور تو لا لبیک کہہ دے۔ کئی مرتبہ یہی کہتا رہا، آخر ایک مرتبہ اس نے زور سے لبیک اللہم کہا اور اسی میں روح نکل گئی۔ علی بن موفق علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ میں عرفہ کی رات میں مینا کی مسجد میں ذرا سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے سبز لباس پہنے ہوئے آسمان سے اترے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ اس سال کتنے آدمیوں نے حج کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ مجھے تو معلوم نہیں۔ تو اس پوچھنے والے نے خود ہی کہا کہ 6 لاکھ آدمی ہیں۔ اس نے پھر سوال کیا کہ تمہیں معلوم ہے کہ 6 لاکھ میں سے کتنے آدمیوں کا حج قبول ہوا؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے تو معلوم نہیں۔ اس نے خود ہی بتایا کہ 6 لاکھ میں سے صرف 6 آدمیوں کا حج قبول ہوا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں آسمان کی طرف چلے گئے۔ ابن موفق علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ اس خواب کی وجہ سے گھبرا کر میری آنکھ کھل گئی اور مجھے بڑا سخت فکر و غم سوار ہو گیا۔ خود اپنے بارے میں سوچ میں پڑ گیا کہ 6 آدمی کل ہیں،
جن کا حج قبول ہوا، میں بھلا ان 6 میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ اس کے بعد عرفات سے واپسی پر بھی میں مجمع کو دیکھ رہا تھا اور سخت فکر میں تھا کہ اتنا بڑا مجمع اور اس میں سے صرف 6 آدمیوں کا حج قبول ہوا ہے۔ مزدلفہ میں اسی سوچ میں میری آنکھ لگ گئی تو وہی 2 فرشتے پھر نظر آئے اور وہی سوال و جواب جو اوپر گزرے آپس میں کیے۔ اس کے بعد اس فرشتے نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس میں کیا حکم فرما دیا؟ دوسرے نے کہا مجھے تو نہیں معلوم۔ تو اس نے کہا کہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ان 6 میں سے ہر ایک کے طفیل میں 1 لاکھ کا حج قبول کر لیا جائے۔ ابن موفق علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ پھر جو میری آنکھ کھلی تو مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ جو بیان سے باہر ہے۔ بزرگان محترم، آج پیر کی مجلس ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا معمول درس قرآن کا ہے۔ سورہ فاتحہ کا درس ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ بات یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ ماجد دیوبندی کہتے ہیں کہ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ یا رب، یہ انہوں نے نہیں کہا، یا رب ایک تیرا ہی وہ در ہے، یا رب ایک تیرا ہی وہ در ہے کہ جس پہ جھکتا میرا سر ہے۔ نہ ہو تیری عنایت شامل حال، نہ ہو تیری عنایت شامل حال تو جھکتا آدمی در بدر ہے، تو جھکتا آدمی در بدر ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، کبھی یہ درگاہ، کبھی وہ درگاہ، کبھی اس سے مانگو، کبھی اس سے مانگو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو نے ہی یہ سر اور پیشانی دی ہے اور اب تک یہ تیرے ہی آگے جھکی ہے، آئندہ بھی تیرے علاوہ کسی کے در پہ یہ جھکنے نہ پائے۔ تو سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، قرآن کی بات کر رہا ہے۔ ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو تو یہ قرآن نہیں ہے، طاقوں میں سجانے کو تو یہ قرآن نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کرے کہ ہم ان میں نہ ہو کہ بھائی رمضان آیا تو قرآن نکالا اور رمضان گیا تو طاقوں میں سجا دیا۔ نہ وہ کہنے والے نے کہا ہے کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں میں بسایا جاتا ہوں، جب آتی ہے قسم لینے کی نوبت تو ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہے۔ ہاں، کہ مجھے کب اٹھاتے ہیں کہ جب جھگڑا ہوتا ہے تو اب کہتے ہیں کہ چلو قرآن لے کے آؤ، کہ اب قرآن پہ جو ہے وہ ہاتھ رکھو۔ تو کہا کہ بس قرآن اسی لیے رہ گیا کہ رمضان آیا تو نکالا اور قرآن کریم کی تلاوت کی، رمضان گیا تو پھر طاقوں میں سجا دیا گیا۔ کب نکلتا ہے؟ جب جھگڑے کی نوبت آتی ہے اور معاملہ حل نہیں ہوتا تو پھر قرآن کریم کو نکالتے ہیں کہ چلو ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ اس کی۔
ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو تو یہ قرآن نہیں ہے۔ اور اگلی بات، اس میں آج ایک زمانہ مبتلا ہے۔ اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہم ان میں سے نہ ہو، اب خود ہی سوچے کہ ہم ان میں سے ہے یا نہیں۔ یا رب میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، یا رب میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2-4 روز سے گھر میں میرے کوئی مہمان نہیں۔ تو پہلے بڑے بوڑھے تو فکر مند ہوتے تھے کہ کوئی مہمان نہیں ہے۔ ابھی میں پریسٹن گیا تھا تو میرے ایک رشتہ دار ہے، دعوت و تبلیغ میں ایک عرصے سے لگے ہوئے ہیں، اور ابھی کچھ آنکھوں سے معذور ہو گئے تو بستر پہ ہوتے، نوساری کے۔ تو مجھے کہنے لگے، مفہوم یہ ہے کہ کچھ روز ہوتے ہیں اور گھر پہ کوئی مہمان نہیں آتا تو میں اللہ سے یوں کہتا ہوں کہ اللہ کہیں تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے کہ اب تو یہ کئی دن ہو گئے میرے گھر پہ مہمان کیوں نہیں ہے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے، جس کو کہنے والے نے کہا ہے، آج ہم گھر پہ اپنے تالا لگانے والے ہیں، آج ہم گھر پہ اپنے تالا لگانے والے ہیں، سنا ہے کہ کچھ مہمان ہمارے گھر آنے والے ہیں۔ توبہ، سنا ہے کہ کچھ مہمان ہمارے گھر آنے والے ہیں۔ اور منظر بھوپالی کہتے ہیں کہ سچ کہوں تو مجھ کو یہ عنوان برا لگتا ہے، سچ کہوں تو مجھ کو یہ عنوان برا لگتا ہے، ظلم سہتا ہوا انسان برا لگتا ہے۔ کس قدر ہو گئی ہے مصروف یہ دنیا اپنی، کس قدر ہو گئی ہے مصروف یہ دنیا اپنی، 1-2 روز ٹھہرے تو مہمان برا لگتا ہے۔ پہلے ہمارے بڑے بوڑھے کوئی مہمان گھر پہ آتا تھا تو پوچھتے تھے کہ کتنے دن ہمارے گھر جو ہیں وہ رہیں گے آپ، اور اب آتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ آپ کب جائیں گے، ابھی تو آیا نہیں، اور پوچھتے ہیں کہ ٹکٹ بکنگ واپسی کا کب ہے، ریٹرن جو ہے وہ بکنگ کب کرائی ہے۔ ماں باپ کی خدمت تو دور، بیٹے بیٹیوں کو، ماں باپ کی خدمت تو دور، بیٹے بیٹیوں کو ماں باپ کا فرمان برا لگتا ہے۔ اس میں آمین کہہ دینا۔ آخری جو مصرع ہے، یا رب میری قوم کو ذلت سے نکال دے، یا رب میری قوم کو ذلت سے نکال دے، ہاتھ پھیلائے ہوئے مسلمان برا لگتا ہے۔ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو اچھا ہے، ورنہ آپ جانتے ہیں ہم کٹورا لے کے کہاں جاتے ہیں، یعنی ہمارے حکمران بڑے بڑے۔ بہرحال تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم، شاعر یہ کہتا ہے کہ ہر لفظ اس کا سینے میں بسانا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس پہ کچھ باتیں کہی تھی اور آج بھی کرنی ہے، لیکن شاید نہیں ہو سکے گی۔ کیوں؟ پچھلا مضمون ابھی ادھورا ہے۔ آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے اکابر کتاب کون سے دن شروع کرواتے تھے؟ جی ہاں، بدھ کو اور وینسڈے کو جو ہے وہ شروع کرواتے تھے، اس کا انتظار کرتے تھے بدھ کے دن کا۔ کیوں؟ وائی؟ تو یہ آپ کو سمجھا رہا تھا کہ کیوں وائی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو کائنات بنائی، یہ جو دنیا بنائی، تو مسلم شریف کی روایت ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے،
وہ یہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ مبارک میں لیا اور لینے کے بعد مجھ سے یہ فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، اللہ تبارک و تعالی نے ہفتے کے دن یعنی سنیچر کے دن کس کو پیدا کیا؟ زمین کو، مٹی کو پیدا کیا اللہ تبارک و تعالی نے سنیچر کے دن، اور اتوار کے دن اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر پہاڑوں کو پیدا کیا اور اس کو رکھ دیا، اس کو جما لیا۔ اور میں نے آپ کو اس کی وجہ یہ بتائی تھی کہ کیوں؟ تاکہ زمین حرکت نہ کرے۔ ہاں، اور آپ کو میں نے مثال دی تھی کہ کچھ پیپر ہو اور ہم لکھ رہے ہو، پڑھ رہے ہو، تو اس کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ کوئی وزنی چیز وہ رکھ دیتے ہیں تاکہ پیپر اڑ نہ جائے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ بتایا کہ اس عالم کو وہ اسباب کے ذریعے چلاتا ہے۔ ہاں، ورنہ اللہ چاہے تو پہاڑ کو پیدا نہ کرتا، زمین نہ ہلتی، لیکن ہم چونکہ عالم اسباب میں ہیں تو بتایا کہ جب تک اس دنیا میں ہو تو کیا کرو؟ اسباب اختیار کرو۔ بیمار ہو جائے تو علاج کرانا، اس کو سنت کہا گیا۔ بغیر علاج کیے مر گیا، جبکہ علاج کرا سکتا تھا، اور نیت یہ تھی کہ نہیں، علاج جو ہے میں نہیں کراؤں گا، یہ تو توکل کے خلاف ہے، اور وہ آدمی توکل کے اس منصب، اس مرتبے، اس مقام، اس درجے پہ پہنچا نہیں تھا، تو ہو سکتا ہے اللہ کے یہاں پکڑ ہو جائے۔ اس لیے حضور نے بھی ہمیں بتایا جب بیمار ہوئے علاج کیا کہ بھائی علاج کرو۔ اور قرآن کریم میں بعض آیات ایسی ہے کہ جس میں لفظ شفا آیا ہے۔ کیا آیا ہے؟ شفا، بڑی شین اور فا اور الف۔ اور عربی زبان اتنی نازک ہے اور ہے بھی اتنی پیاری، زبر زیر ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو معنی بالکل بدل جاتا ہے۔ اسی لیے کبھی یوں مت کہنا کسی کوئی عیادت کے لیے جاؤ، بیمار ہو اس کو دیکھنے جاؤ کہ اللہ تمہیں شفا دے، ہیں؟ اگر وہ عربی جانتا ہو تو کہیں تمہیں ایک لگا نہ دے، ہیں؟ ہاں اشرف بھائی، اگر وہ جانتا ہو عربی تو۔ شفا اور شفا بڑا زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ بڑی شین کے نیچے اگر ہم زیر بولیں گے تو وہ ہے شفا، اور شین پر زیر کی جگہ زبر بول دیں گے تو اس کا معنی ہے موت۔ ہے حنیف بھائی، کیا معنی ہے؟ موت۔ تو فرق ہو گیا نا کہ بھائی ہم تو گئے تھے اس کے پاس اس لیے کہ بیمار ہو تو اس کو کیا دے؟ حوصلہ دے، کہاں شفا دے؟ کچھ بھی الٹ ٹپ بولتے ہو، ہیں؟ شفا کہاں دیں گے ہم اس کو؟ دعا شفا کی دیں گے، ہاں، کہ بھائی کیا دے؟ دعا جو ہے وہ شفا کی دیں گے۔ لیکن کچھ لوگوں کو عیادت کرنی بھی نہیں آتی۔ بھائی اس سے اچھا ہے تم مت جاؤ، ہیں؟ اس سے تو اچھا ہے مت جاؤ جب عیادت کرنے نہیں آتی۔ اور عیادت کا اصول یہ لکھا ہے کہ کم سے کم بیٹھو، بیمار آدمی کے پاس جب جاؤ تو کم سے کم بیٹھو۔ اور ہمارا یہ حال ہے کہ جب تک وہ بیچارہ بیمار پوچھتا نہیں کہ یہ تھی کہاں جوانا، تو ہم جی جاؤں کہ بھائی اللہ نہ واسطے جاؤ ہے ڈاکٹر صاحب، جب وہ کہے کہ ابھی تمہیں کہاں جوانا ہے، آج بیجو کے کام کاج نہیں والے تمہارے، کم سے کم بیٹھو۔ لیکن اپواد استثناء ہر جگہ ہوتا ہے۔ ہاں، اگر آپس میں دوستی بہت زیادہ ہے اور اس کے بیٹھنے سے بیمار کو کیا ملتی ہے شیخ زمن؟ اب صحیح جواب دیجیے، ہیں؟ تسلی ملتی ہو، اس کو کیا ملتا ہو؟ تسلی ملتی ہو، اس کو اچھا لگتا ہو بیمار کو، تو بیٹھو۔ ورنہ کم سے کم جو ہے بیٹھنا چاہیے۔ ہم زیادہ بیٹھتے ہیں نا تو پھر نہ بولنے کا بول کر آتا ہے، اس لیے کہا کہ جلدی جاؤ۔
اب سوچیں گے یار کیا بولے کیا بات کرے، پھر نہ بولنے کا بولتے ہیں۔ میت کی گھر بھی جاؤ تو کم سے کم بیٹھو۔ ہاں یہاں بھی وہی بات کہ اگر اس کے بیٹھنے سے، چونکہ ہم تعزیت کا معنی ہے تسلی دینا، حوصلہ دینا، تو اگر جس کے گھر میں انتقال ہوا ہے اور ہمارے بیٹھنے سے اس کو حوصلہ ملتا ہے، قوت ملتی ہے، تسلی ملتی ہے، اچھا لگتا ہے تو بیٹھو۔ ہم لوگ تو میت والے گھر بھی جاتے ہیں تو اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے، اور پھر اللہ بلا سب جو ہے بکتے ہیں۔ کیوں؟ زیادہ دیر بیٹھے گا تو یہی بات ہوگی۔ اس لیے علماء نے یہ سب باتیں لکھی ہے تو ہم جانتے ہی نہیں، الل ٹب ہم سب کام کرتے ہیں۔ تو کم سے کم بیٹھو اور جو ہے وہ چلے آؤ۔ اور یہ بھی یاد رکھو، اگر ہمیں معلوم ہو کہ جس کی ہم عیادت کے لیے گئے ہیں، دیکھ بھال کرنے گئے ہیں، گجراتی میں کہے کہ خبر لیوا گیلا ہے عارف بھائی، خبر لیوا جیسے تو گیلا، تو اگر پہلے سے معلوم ہو کہ اس کو ایسی بیماری ہے کہ جس کا نام لینا زبان پہ وہ خود بھی گوارا نہیں کرتا، شرم کی جگہ پر ہے، یا بیماری ایسی ہے کہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں ہم پوچھیں گے تو اس کو کیا ہوگی، شرم محسوس ہوگی، تو مت پوچھو۔ ہمیں تو سب معلوم ہوتا ہے۔ سعد اللہ صاحب آئیں گے کسی کے گھر سے تو مجھے میں سعد اللہ بھائی ہوں تھیلو سے دیکھیں کہ بھائی فلانا بیماری تھیلی سے، اب میں جاؤں گا تو میں جا کے پھر پوچھتا ہوں، ارے بھائی ابھی تو تجھے بتایا ہے، ابھی وہ جو باہر نکلا اس نے تجھے بتا دیا، لیکن جا کے پھر جو ہے وہ پوچھیں گے۔ اس لیے لکھا ہے کہ کچھ بیماریاں ایسی ہو کہ جس کو لوگ معیوب سمجھتے ہو، اللہ نہ کرے کسی کو ایڈز ہو گیا، اللہ سب کی حفاظت کرے، اب اس کو پوچھیں گے کیا اس کی زبان پہ وہ یہ جملہ لا سکتا ہے؟ نہیں لا سکتا، وہ خود نہیں، اس کے گھر والے بھی نہیں لا سکتے۔ یا شرم کی جگہ پر کوئی پھوڑا پھنسی یا کچھ آپریشن ہوا ہے، کچھ ایسی چیز ہوئی ہے، مت پوچھو اس سے۔ تو یہ سب آداب ہے یہاں، تو اس کا جو ہے آدمی کو کیا کرنا چاہیے، لحاظ کرنا چاہیے۔ اور ایسے وقت میں بھی عیادت کرنے نہ جائے جب اس کے سونے کا وقت ہو، جب اس کے سونے کا وقت ہو اور آپ چلے گئے، یا اس کے کھانے کا وقت ہو۔ یہ سب باتیں جو ہیں وہ علماء نے لکھی ہے۔ بہرحال تو ہم لوگ تو جاتے تو ہوں گے، بیماری پوچھتے ہیں، انشاءاللہ 25 کو ختم کرتے ہیں، بیماری پوچھیں گے، فلانا نے بھی ہم کے ہماری فیملی میں انڈیا میں پاکستان میں بنگلہ دیش میں چودھری صاحب ہیں، یا کہ فلاں کوئی نہیں، بہت ڈینجر بیماری ہم کے، یہ لاکھوں روپیہ خرچی کا ہار ادنی چاہیے۔ ارے بھائی تو نہ جاتا تو اچھا تھا، اسی لیے نورانی بھائی کہنے والے کہتے ہیں کہ عقل مند دشمن نادان دوست سے بہتر ہے۔ کیا کہا؟ عقل مند دشمن ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ دشمن بھی عقل مند ہوتا ہے، بالکل، ہماری دشمنی بھی آپے سے باہر۔ شریعت نے ہمیں دشمنی کے بارے میں بھی بتایا۔ آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے نبی نے ہمیں دشمنی کیسے کرنی، اگر ہو جائے تو، ویسے تو کرنی نہیں ہے، لیکن اگر ہو گئی 3 دن تک بات چیت نہ کرنے کی اجازت ہے، یہ دشمنی ہی ہے ایک طرح کی۔ تو فرمایا کہ اگر ایسا ہو جائے تو دشمنی میں حد سے نہ بڑھ جاؤ، مفہوم حدیث کا، کہ کل وہ تمہارا دوست ہو جائے تو تم اس سے آنکھوں سے آنکھیں نہ ملا سکو، کہ ایسی ایسی آپ بات جو ہے اس میں کہہ دیتے ہیں۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں، اگر آپ دیکھتے ہو نیوز انڈیا کے، کہ ہاردک پٹیل ہوں موڑو لینے جائے تو کہ ایوہ نے ٹویٹس کلا ہے ایم کے کہ پوچھو نو ایم کے، تو اب وہ کس منہ سے اس پارٹی میں واپس جائے گا کہ ایسی ایسی باتیں جو ہیں وہ بول دی ہے۔ تو کیا بتایا نبی نے؟ یہ بتایا کہ دشمنی بھی حد میں رہ کر کرو، پہلے تو کرنی نہیں ہے، ہاں یاد رکھیو، ورنہ میں آپ کو دشمنی کا درس نہیں دے رہا ہوں۔ کوئی بات یاد نہیں رکھیں گے نا، باہر جانے کہ مول صاحب تو آج کلو کے دشمنی بھی رکھائی ہے، ہاں تو میری یہی بات لے کے حافظ صاحب کوئی نہ چلا جائے۔ یہ بہرحال ہو جائے تو فرمایا کہ اپنی حد میں رہ کر جو ہے وہ کرو، کہ کل وہ تمہارا دوست ہو جائے تو تمہیں شرم محسوس نہ ہو کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا۔
اور دوستی کے بارے میں بھی بتایا. اپنا معاملہ ایسا ہی ہے کہ دوستی کے معاملے میں فرمایا کہ ہر راز افشا مت کرو، کتنا ہی گہرا دوست کیوں نہ ہو، لیکن ہر بات مت بتا دو. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ پورا کچا چٹھا کھول کے رکھ دیتے. یہی معاملہ ایک اور جگہ مت کیجیے، میں نام نہیں لوں گا. نئی جب وہ ہوتی ہے اشرف بھائی تو کیا کچھ گورکھ دھندے پیچھے کیے سب بتا دیتے ہیں. کچھ دن تو وہ کچھ نہیں بولتی، پھر کیا کیا بولتی ہے وہ آپ جانتے ہیں. اب منع بھی نہیں کر سکتے، کیوں؟ خود ہی سب کچھ بولا ہے. ہاں، اس لیے ہر راز کی بات نبی نے بتایا کہ دوست کو بھی مت بتاؤ. کیوں؟ سبب بتایا آگے اللہ کے نبی نے. کل کو وہ تمہارا دشمن ہو گیا تو تم نے اپنی ہر بات اس کو بتا رکھی ہے، اب تم کو بلیک میل کرے گا. یا بلیک میل وہ نہیں بھی کرتا تو آدمی ڈرتا رہے گا کہ یار اب دشمنی ہوئی ہے تو کہیں میری فلاں بات نہ کہہ دے، کہیں میری فلاں بات جو ہے وہ نہ کہہ دے. اس لیے اعتدال کا راستہ ہمیں اسلام نے بتایا کہ ہر جگہ پر کیا کرو، اعتدال کا دامن یہ تھامے رہو. تو بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ہر چیز کے اندر نبی کے عقل مند دشمن سے، عقل مند دشمن بہتر ہے کس سے؟ نادان دوست سے. اور ہمارے علماء نے مثال سے سمجھایا بھی. شیخ سعدی علیہ الرحمن حافظ امتیاز کو معلوم ہوگا، ایک حکایت لکھی ہے، پتہ نہیں صحیح ہے یا صرف بطور تمثیل ہے سمجھانے کے لیے، کہ اس نے ایک مولوی صاحب سے بیان میں سن رہا ہوگا کہ دوست جب تکلیف میں ہو، مصیبت میں ہو تو دوست کا کیا پکڑنا چاہیے؟ ہاتھ پکڑنا چاہیے. سعد اللہ صاحب کہ دوست جب مشکل میں ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ دوست کا ہاتھ پکڑنا چاہیے. یہ ہے نادان دوست. اب اس نے یہ بات سن رکھی تھی. ایک دن وہ آ رہا تھا راستے میں، دیکھا کہ ایک آدمی کے ساتھ اس کے دوست کی فائٹ ہو رہی ہے، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے علی بھائی. اور اس نے کیا کیا، جا کر جو اس کا دوست تھا اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے ہیں. اور اس نے یہ سمجھا کہ بھائی دوست مصیبت میں ہے، چونکہ تھا بیوقوف نادان کہ دوست مصیبت میں ہے، اور کسی بیان میں سنا تھا کہ دوست مصیبت میں ہو تو کیا پکڑنا چاہیے؟ ہاتھ پکڑنا چاہیے. اب ماشاء اللہ پیٹ بھر کر سامنے والے نے پیٹا سارے ہاتھ کیا کر لیا. آپ تو گجراتی میں ہوں گے کہ نا، وہ درد ان کے ہاتھ صاف میں پھیلا. تو بہرحال اب جو ہے وہ برابر اس نے ہاتھ صاف کر لیے اور ادھموا مار مار کے جو ہے اس کو کر دیا اور وہ چلا گیا. تو وہ دوست اس کو کہنے لگا کم بخت ہاتھ پکڑ نہیں تھے تو اس کے پکڑتا میرے کیوں تو نے پکڑے کہ میری یہ حالت ہو گئی. تو کہنے لگا کہ دوست باشد کے دستگیرت دوست فارسی زبان میں ہے، دوست باشد کے دستگیرت دوست، زبو حالی و درماندگی. کہ کیا ہے؟ دوست وہ ہے کہ دوست کا مصیبت میں کیا پکڑے؟ ہاتھ پکڑے. تو کہنے لگا کہ میں نے اسی لیے ہاتھ پکڑے. اب اس نے جو ہے اس کے بعد اس کے آگے ہاتھ جوڑے کہ بھائی آج سے تیری اور میری فرینڈشپ ختم. اور 8:25 ہو گئی تو تعلیم بھی ختم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب